بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ انسانیت کی بہتری چاہو اور نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ، دوست احباب کو شیطان کے شر، بری نظر، حسد اور برے حالات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ مدت ہوئی کہ خود سے کہیں لاپتہ ہوں میں، گم راستے میں ہوں یا کوئی راستہ ہوں میں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کھلے پنجرے میں دیکھا ہے کبھی بیٹھا ہوا پنچھی، تمہیں معلوم ہی کب ہے محبت کس کو کہتے ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ: اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ، مخلوق کو راضی کر لو خدمت کے ساتھ۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک ہوں، وسائل کتنے ہی محدود ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ حسد نہ کریں، پروردگار اگر اس کو دے رہا ہے تو اس کے نصیبوں کا دے رہا ہے، تمہارا نصیب چھین کر نہیں دے رہا۔ اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعت مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ رزق اور علم میں تقسیم سے اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کی تعریف اور حوصلہ افزائی کے لیے ظرف چاہیے، البتہ کیڑے نکالنے کے لیے دماغ میں کیڑوں کا ہونا لازمی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ہی ڈوب جاتی ہیں۔ کچھ رشتوں اور تعلقات سے اگر دور نہ ہوا جائے تو وہ ڈوبتی کشتی کے اس بوجھ کی مانند ہو جاتے ہیں جو ہمیں بربادی کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیں،
جب آپ انہیں جواب نہیں دیں گے وقت انہیں جواب دے گا، اور وقت ہمیشہ جواب منہ پہ مارتا ہوتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوش رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر لگی جیب کی بجائے آپ کے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ جو مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو نہ ملے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ہر حال میں الحمدللہ کہیں اور صبر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ گلو کی لکڑی 2 انچ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ پانی پی لیں اور لکڑی پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا۔ آزمودہ ہے۔ اکثر لوگوں کو مسوڑوں کی سوجن نے پریشان کر رکھا ہوتا ہے۔ مہنگی دوائیں بھی اثر نہیں کرتی۔ لیجیے نہایت اکثیر ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ 1 گٹھی تازہ دھنیا دیسی لے کر 1 گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر ابال لیں۔ رات سونے سے پہلے اس پانی سے اچھی طرح کلیاں کریں۔ مسوڑوں کی سوجن اور سوزش 3 دن میں ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک کے دونوں نتنوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوگی اور نیند پرسکون آئے گی۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو، پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیں، اور جب پھٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیں۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن یا پیپ آتی ہو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ میتھی دانے کے چند حیرت انگیز فائدے۔ 3 کھانے کے چمچ میتھی دانہ 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ اتنا ابالیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ اب میتھی دانے کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو اپنے بلیک ہیڈز اور کھلے مسام پر لگا لیں۔ اسے خشک ہونے دیں، پھر چہرے پر اسکرب کر کے اتار لیں۔ پہلی دفعہ کے استعمال سے آپ واضح فرق محسوس کریں گے۔ روزانہ کے استعمال سے بلیک ہیڈز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ میتھی دانہ کے پانی کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں، پوری رات لگا رہنے دیں۔ صبح نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور بال گھنے ہوں گے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں درد بھی ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض کلی نہ کرے، ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ لکوریا جڑ سے ختم۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کونپلیں، نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں 7 دن، اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ پانی کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ گرمی دانے اور پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گے۔ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ گرمی دانے نکلیں گے ہی نہیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں، اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈالیں۔ چہرے کے ایسے فالتو بال جو شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہوں، پھٹکری اور پانی سے مساج کریں، بہت جلد فالتو بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جن کو خشک کھانسی ہو وہ رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں، خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ نوٹ: جب تک آرام نہ آئے روزانہ اس ٹوٹکے کو استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔
اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل ضرور بناؤ کہ وہ مشکل وقت میں 2 وقت کی روٹی کما سکیں، تاکہ وہ کسی درندے کے ساتھ اس لیے زندگی نہ گزاریں کہ اس کے بغیر بھوکی مر جائیں گی۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن انسان نہیں کہہ سکتا۔ 100 لحاظ ہوتے ہیں جن کو رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے، ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیے۔ تم وقت کو چھوٹی چیز مت سمجھو، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیے ہیں۔ ٹوٹنے والی چیزوں میں اعتماد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، شیشہ دوسرے، جبکہ دل اب بھی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بے مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ نعمتیں اس شخص کے پاس رہتی ہیں جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بیجا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ پاک ہمیں تقوی کی پوشاک پہننا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔